اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیری عرب دورانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں آج کا لیکچر نہایت ہی اہم اور مختصر ہوگا جی۔ یہ ہے نجات، مکتی یا سالویشن کے بارے میں کہ قرآن کیا تصور دیتے اور باقی دنیا مذاہب میں جو ہے تو کیا تصورات پائے جاتے ہیں جی۔ یہاں سے فرق پڑتا چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مذہب کی دنیا میں تمام عبادات، مناسک، ریاستیں، مشقتیں، قربانیاں صرف اور صرف نجات حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ یعنی نجات ہندو دھرم میں مکتی، عیسائیت میں اس کا ترجمہ ہو کر سالویشن آیا، یہودیت میں بھی نجات، اور ہمارے ہاں بھی یہی تصور ہے۔ قرآن ان تمام تصورات کی تردید کر کے بالکل ایک سائنٹیفک تصور دیتا ہے۔ یعنی انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہو تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کو نجات کہتے ہیں۔ ہندو دھرم میں یہ مکتی یہ ہے کہ انسان ایک جنم لیتا ہے، اس میں بہت سے پاپ کرتا ہے تو گناہوں کی علائش لگ جاتی ہے، تو دوبارہ جنم لیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی کچھ علائشیں صاف ہو جائے، پھر جنم لیتا ہے، پھر جنم در جنم کا سلسلہ جسے یہ جون کا چکر کہتے ہیں۔ ایک چکر پھر 32 کروڑ دفعہ جنم لینا، بس ایک چکر ہے جس میں وہ آتا ہے سائیکلک اور جاتا ہے۔ اس طرح سے ان علائشوں سے بتدریج کمی ہوتی رہتی ہے۔ نجات کا یہ تصور جو ہے پیتھاگورس نے، فیثاغورس نے، یہ 582 BC میں تھے یہ صاحب، انہوں نے دیا، گریک فلاسفر تھے یہ میتھمیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تھیالوجین بھی تھے۔ دائرے کا یہ تصور سائیکلک آرڈر یونانیوں کے ہاں تھا۔ فیثاغورس جو ان کے ابتدائی مفکر تھے، انہوں نے آسمانی کروں پر غور کیا تو گول نظر آئے، اس یہ نظریہ قائم کیا کہ زندگی جو ہے دائرے کے اندر جو ہے منہ کرتی ہے، یعنی جہاں سے چلے تھے اسی نقطے اوپر آ جانا، یعنی ایز اٹ از، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہندو کا چکر یا تناسخ کا تصور یہ بھی یونان سے آیا۔ جون کا چکر، ٹرانسمائگریشن آف سول جو ہے، یہ فیثاغورس کا تصور تھا کہ زندگی ایک دائرے میں چلتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ اس دائرے میں جتنی بھی علائشیں لگتی ہیں وہ پاک ہو کر پھر ویسا ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا۔ عیسائیوں اور اپنے ہاں مذہبی دنیا کا تصور کیا ہے یہ ذرا غور کریں۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہر بچہ اپنے اولین ماں باپ آدم و حوا کی معصیت کی علائش اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ گناہ تو آدم و حوا نے کیا اور جنت سے نکالے گئے، لیکن ہر بچہ اس گناہ کی کثافت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لایا جائے، یعنی جس نے اپنی جان دے کر میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا گیا ہے، کفارہ ادا کر دیا ہے، جو یہ ایمان لے آئے تو اس کی سالویشن ہو گئی، یعنی جیسا علاج سے پہلے تھا ویسا ہو گیا۔ موجودہ یہ جو کنٹرائبڈ اسلام ہے ہمارا 2 نمبر، اس میں بھی پاک صاف انسان کے ساتھ آلائشیں لگی، جہنم میں بھیجا تو یہ آلائشیں اس طرح جس طرح میلے کپڑے کو بھٹی سے گزار کر صاف کیا جاتا ہے، یا سینیٹوریم میں تپیدق کی بیماری سے نجات مل گئی، یعنی بیماری سے پہلے جیسا تھا ویسے ہو گیا۔ اب وہی گریک فلاسفی سائیکلک آرڈر، یعنی ایک نقطے سے چلا، ہاں سارے مسائل بھگتنے کے بعد اس دائرے کو پورا کیا، پھر اس نقطۂ آغاز پر آ کر جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ ان کے ہاں یہ ویدانت جو ہے یعنی تصوف، انسانی آتما جو ہے، روح، پرماتما روح اعلیٰ کا جز ہے، یہ سمجھے ان کا فلسفہ۔ تصوف جو ہے، ویدانت جو ہے ہندوؤں کا، یعنی انسانی آتما، روح، پرماتما روح اعلیٰ کا جز ہے، ایشور خدا کی روح کا ایک حصہ ہے۔ یہ آتما ہر انسان کے پیکر میں آئی ہوئی ہے، یہ ایک حصہ ہے جو وہاں سے آیا ہوا ہے۔ اب معلوم نہیں وہاں بھی کچھ باقی بچا ہے کہ نہیں، وہ تھوڑا تھوڑا بھی انسان میں بھرنا شروع ہو جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حصہ مادی پیکر جو انسان کا اس میں آ کر یہ دلدل ہے، پھنس گیا۔ اب کثافت دور کرنے کی ترک دنیا، ترک لذائذ، ترک در ترک کر کے سارا کچھ چھوڑتے جائیے تو روح انسانی پھر خدا کی روح میں مل جائے گی، یعنی آتما پھر سے پرماتما کے اندر مل جائے گی تو نجات ہوگی۔ ہمارے ہاں تصوف یہی ہے، انسان یعنی روح خداوندی کا انسان بھی ایک حصہ ہے۔ یہ تمام ویدانت سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ قرآن میں ان تمام تصور کو باطل قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمام تصورات باطل ہیں۔ قرآن بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ تصور دیتا ہے۔ یہ سارے مراکب ریاضت مشقت جس کے اندر تکلیف دہ ہیں، یہ تمام اس لیے اٹھائی جاتی ہیں کہ جو روح خداوندی اس پیکر میں آ کر پھنس گئی، اسے نجات مل جائے، پھر یہ واصل بالحق بھی کہتے ہیں ہو جائے،
اس لیے وفات کو وصال یعنی ان کی عروج ہوئے خداوندی میں جا کر مل گئی، جب تک یہ نہ ملے اس وقت تک کسی چین نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کا تعارف صراط مستقیم اور ایوولوشن کا ہے، طبقاً طبق جی۔ قرآن نے ازداری حرکت کی تصور کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، اسے صراط مستقیم کہہ کر ان تمام خود ساختہ نظریات پر خط تنسیق کھینچ دیا، جس میں ہر قدم آگے جاتا ہے۔ اس سفر کی انتہا وہی نقطہ آغاز نہیں ہوتا، یہ تو متعینہ منزل کی طرف کا سفر ہے۔ اس لفظ صراط نے ان تمام تصورات کی نہ صرف تردید کر دی بلکہ زندگی کا ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو تصور بھی دیا کہ مقصد پرپس فل بنا دی کہ زندگی کولو کے بیل کی طرح ایک دائرے میں چکر لگانے کا نام نہیں بلکہ ارتقائی منازل طے کرنے کا اور آگے بڑھنے کا نام ہے۔ صراط کے بعد طبقاً ان طبق 84/19 طبقاً طبق یعنی صراط سیدھا بھی اور بلندی کی طرف جانے والا بھی، درجہ بدرجہ ذیل معارج یعنی سیڑھی جو بظاہر سیدھی ہے پہلے قدم سے درجہ بدرجہ بلندی کی طرف آخر پر پہنچ کر آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں سے شروع ہوئے تھے، آپ پستی کی منزل کو دور چھوڑ کر آئے، اب آپ بلندیوں پر ہیں۔ دراصل زندگی کی کسی منزل پر رک جانے کا نام جہیم ہے۔ یہ جو ان کے تصورات ہیں نجات کے، یہ تو سارے جہیم کے تصورات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کی نظر میں اگر زندگی درجہ بدرجہ آگے نہیں بڑھتی، کسی مقام پر رک جائے تو یہ جہنم یا جہیم ہے۔ جہمی کا معنی کسی ایک مقام پر کھڑے ہو جانا، رک جانا ہے، مگر زندگی کا وہ سارا ادارہ ختم کر کے آپ پھر اس نقطے پر آ کر کھڑے ہو جائیں تو قرآن کی روح سے یہ تو جہیم ہے۔ یہ اولئک حبطت اعمالہم 9/17، یہ ہیں وہ لوگ کام تو بڑی مشقت والے تکلیف والے مگر نتیجہ کوئی برآمد نہیں ہو، کیونکہ وہ دائرے میں سفر کرتے رہے اور آخر میں اسی نقطے پر پہنچ گئے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بڑی حیرت ہوتی ہے، قرآن نے جو نام اعمال کی برومندی کے لیے زراعت، فلاح اور فائزون کی حیرت انگیز اصطلاحات استعمال کی، جہاں قرآن نے نجات کا لفظ استعمال کیا، سے مراد کسی آنے والی مصیبت سے بچائے رکھنا، محفوظ رکھنا، مصیبت میں پھنس جانے کے بعد اس سے نکلنا نہیں بلکہ شروع سے محفوظ رکھنا۔ قرآن نے فائزون کی اصطلاح استعمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ فوزن یعنی حصول و تکمیل، اچیومنٹ، جیسے قد افلح المومنون 23/1، دیکھ دیں فلاحت ان کی اصطلاح ہے۔ فلاح جو انسانی اعمال کے با نتیجہ ہونے کی ایسے نازک، حسین اور مکمل تشبیہ ہے، تامہ تشبیہ ہے، جسے بدو بھی سمجھتا ہے اور آئنسٹائن بھی۔ فلاحت زراعت کو کہتے ہیں، زمین جس میں اگانے کی صلاحیت ہو، جس میں نمود و نشوونما پانے کی صلاحیت ہے، وہ انسانی زندگی ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہا لو ان قوانین کی روح سے زمین کو تیار کرو، اس میں صالح بیج ڈالو، اس کی یوں رکھوالی کرو، پانی، روشنی، حرارت، کھاد اور تمام زرعی قوانین جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کے مطابق اسے جو ہے نشو و نما دو۔ پھر آخر میں رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ زمین ویسی کی ویسے رہ جائے گی جیسے اسے دی گئی تھی؟ نہیں، بلکہ ایک ایک دانے کے بدلے 700 دانے اس کے گھر میں آتے ہیں۔ تمام کوششیں اس کی ثمر بار اور برومند ہو جاتی ہیں۔ کھیتی بونے سے پہلے کے کسان، کھیتی کاٹنے کے بعد کے کسان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے یار۔ قرآن نے زندگی کو زمین سے تشبیہ دی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، بیج کو ایمان سے، یعنی اس بات کا یقین کہ ان بیج کے دانوں کو اگر قوانین کے تحت بویا جائے تو رکھوالی کی جائے تو ایک ایک خوشی سے کئی گنا بڑھ کر ملے گی۔ اگر کسان کو یہ یقین ہے